آصف، وہ نام جو میری یونیورسٹی کے دنوں کی ایک رومانی گونج تھا، لیکن اس کا ایک سرسری سا ذکر بھی ماں کی سماعت سے ٹکرایا تو انہوں نے مجھے فوراً یونیورسٹی کی پڑھائی سے روک دیا۔ ان کی دانست میں انہوں نے اپنی نادان اور جذباتی بیٹی کو ایک بڑی غلط راہ پر جانے سے بچا لیا تھا۔ میں ایک طویل عرصے تک اس خیال میں ڈوبی رہی کہ شاید آصف ہی میری منزل مقصود تھا، مگر اب میرے سامنے نہ منزل کا نشان تھا اور نہ منزل کا راستہ۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا اور میں سرگتی عمر کی تنہائی اور مستقبل کی فکر میں گھلنے لگی۔ اس گہری سوچ نے میرے چہرے کی معصومیت اور لبوں کی ہنسی چھین لی اور میں ایک ناقابل بیان اداسی کا شکار ہو گئی۔ آخرکار اس طویل انتظار کا خاتمہ ہوا اور میرے گھر کی سرد اور ویران فضا میں امید کی پہلی کرن پھوٹی۔ یہ تھے شہروز عالم، جو ہمارے خاندانی جان پہچان والے تھے۔ میری گہری سنجیدگی نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے میرا رشتہ بھجوا دیا۔ اس رشتے کو فوراً قبول کر لیا گیا۔ اس میں شک کی گنجائش ہی کیا تھی؟ شہروز ایک معروف اور کامیاب وکیل تھے۔ عالیشان بنگلہ، قیمتی گاڑیاں اور زندگی کی آرائش موجود تھی۔ وہ مالی طور پر مستحکم تھے اور یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ہماری شادی اتنی شاندار اور دھوم دھام سے ہوئی کہ شہر میں چرچے ہونے لگے۔ دلہن بن کر جب میں ان کے گھر پہنچی تو ان کے استقبال کے الفاظ میرے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گئے۔ عالیہ، میری ہر کوشش ہوگی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میری پہلی بیوی کے متعلق کوئی بات مت کرنا۔ میرے زخم کو خریدنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ راز تمہارے لیے بھی اذیت کا باعث بنے گا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو پیار سے تھاما۔ میری شریک حیات، میں زندگی میں ایک گہرا گھاؤ کھا چکا ہوں، دوسرا تم مت لگانا۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتی کرب اور محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ شادی کے بعد وقت خوشگوار گزرنے لگا۔ میں ہر طرح سے مطمئن اور خوش تھی، مگر کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک زہریلا کانٹا چبھتا تھا۔ شہروز اتنے اچھے ہیں تو ان کی پہلی شادی کیوں ناکام ہوئی؟ ہم ایک دعوت میں شرکت کے لیے گئے، جہاں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ بات چیت کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ شہروز اس کا سابق بہنوئی تھا۔ اس کے مطابق شہروز اور اس کی باجی میں بے پناہ محبت تھی اور ان کی شادی بہت کامیاب تھی، لیکن 2 سال بعد شہروز نے اچانک اس کی باجی کو طلاق دے دی۔ کسی نے کوئی وجہ نہ بتائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت اس کی بہن عمل سے تھیں۔ اس نے غم سے کہا، اس سنگ دل شخص نے کبھی اپنی بیٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میری بہن اب نوکری کرتی ہے اور صرف اپنی بیٹی کے لیے جی رہی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ جس راز کو میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ غیر ارادی طور پر کھل گیا، مگر وجہ پھر بھی ایک گہرا راز رہی۔ کسی نے بھی بدگوئی نہیں کی، دونوں طرف خاموشی تھی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ شہروز مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں نے ہمت کر کے ان سے سوال کر ہی لیا، آپ نے پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی؟ ان کا چہرہ فوراً پتھر بن گیا اور ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف دکھائی دی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولے، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ طلاق دینا میرے لیے خود ایک بہت بڑی اذیت تھی، لیکن وہ رک گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اچانک ایسا فیصلہ کروں گا۔ اس نے مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی جس کی وجہ سے مجھے اسے طلاق دینا پڑی۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن یہ راز تم پر بھی کھل جائے گا۔ میں سمجھ گئی کہ مزید اسرار ان کے زخم کو تازہ کر دے گا۔ ان کی بے بسی بھری بات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ایک نہ ایک دن تم میری کم نصیبی کو جان ہی لو گی۔ میں نے عہد کر لیا کہ میں دوبارہ کبھی یہ سوال نہیں کروں گی۔ ان کی محبت میرے لیے سب سے اہم تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ میری فطری جستجو نے مجھے چین نہ لینے دیا اور میں چھپ کر شہروز کے پرانے سامان کی تلاشی لینے لگی۔ ایک دن مجھے ان کی پہلی شادی کی ایک تصویر ملی۔ دلہن اتنی حسین تھی کہ میں مبہوت رہ گئی۔ وہ شخص جو اب بھی اس کی یاد میں اداس رہتا ہے، اس نے کیوں چھوڑا؟ غصے میں، شک کی بنیاد پر، مگر شہروز نے کبھی اس پر بے وفائی کا کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وقت کے ساتھ
شہروز کی مسلسل مصروفیت اور میری تنہائی نے مجھے بیمار کر دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ میں کچھ دن کے لیے میکی چلی جاؤں۔ وہاں جا کر ماں نے بھی میری صحت اور سب سے بڑھ کر اولاد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہروز کا کہنا تھا، اولاد اللہ کا عطیہ ہے، مایوس مت ہو۔ میں علاج کے لیے گئی اور اسی دوران میری بہن کے گھر پر مجھے دوبارہ آصف ملا۔ وہی آصف، میرا کلاس فیلو، وہ میرے بہنوئی کا دوست تھا۔ اتفاقات نے اسے ہمارے خاندان کے قریب کر دیا اور وہ میری ماں کا بیٹا بن گیا۔ میرے شوہر شہروز پر میرا ایمان تھا۔ میں نے خود کو کسی بھی دوسرے خیال سے دور رکھا۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو میں انہیں اسپتال لے گئی۔ عادل جو اب بھی گھر آتا جاتا تھا، صبح سے وہیں موجود تھا۔ شہروز کی اہم پیشی تھی۔ انہوں نے مجھے عادل کے ساتھ گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے غفلت کی وہ بڑی غلطی کی۔ عادل نے مجھے گھر ڈراپ کرنے کے بجائے اپنے فلیٹ کے پاس روکا، پاسپورٹ کا بہانہ بنایا اور مجھے گاڑی سے اترنے پر مجبور کیا۔ میں تھکاوٹ اور نیند میں تھی، اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کر سکی۔ میں بے خبر تھی کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو چکی تھی۔ عادل نے مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتارا اور دبئی کے لیے فلائی کر گیا۔ 2 ماہ خاموشی اور اندرونی سزکیوں کے ساتھ جیتی رہی۔ تیسرے ماہ شہروز نے بتایا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں عمل کی خوشخبری سے حیران کرنا چاہا، مگر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہی میری تقدیر پلٹ گئی۔ وہ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر خوشی کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا۔ وہ بے جان لہجے میں بولے کہ اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگلے دن وہ اپنا سامان اٹھا کر چلے گئے اور جاتے ہوئے کہا، جب تک میں واپس نہ ہوں اپنے میکے میں رہنا، خدا حافظ۔ 1 ہفتے بعد امریکہ سے ایک رجسٹری آئی، شہروز کا خط کھولتی ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے لکھا تھا، عالیہ تم جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی، تو اب تم نے جان لیا ہوگا کہ میں نے اسے کیوں چھوڑا تھا۔ تمہیں طلاق دینے کی بھی یہی وجہ ہے۔ تم سمجھدار ہو، امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں ہوں۔ میرا یہ راز ہی تمہاری وفا کا امتحان تھا۔ میرے آنسو کا سیلاب تھم نہیں رہا تھا۔ ان کی پہلی بیوی روبینہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی، مگر میرے ساتھ تو ایک ظالم دھوکہ ہوا تھا۔ میں نے اس حادثے کی پردہ پوشی اس لیے کی تھی کہ میں اسے ایک بدقسمت غلطی سمجھا اور اللہ سے معافی مانگی، مگر میرے شوہر کی خاموشی بھی ایک گہرا راز تھا۔ وہ ایک بانجھ تھے اور وہ میرے عمل کو اپنی نہیں کسی اور کی بے وفائی کا نتیجہ سمجھ بیٹھے۔ میں اپنے بے قصور ہونے کا یقین انہیں نہیں دلا سکتی تھی۔ عادل دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا اور شوہر کو کھونے کے بعد ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی۔ میں بھی اب ویسی ہی چپ سادھ کر جی رہی تھی جیسا کہ شہروز کی پہلی بیوی روبینہ کو جینا پڑا ہوگا۔ میری بیٹی کی پیدائش نے میری ماں کے بوجھ کو مزید دگنا کر دیا تھا اور میری زندگی پر مہر خاموشی ثابت ہو چکی تھی۔